جی گزشتہ سے پیوستہ آج 22 تاریخ ہے اور چوتھی حکایت مارز تدریس میں ہے، اس کا چھٹا جلد ہے، پڑھیں۔ آپ لوگ جن کو یہ لیکچرز بھیجے جا رہے ہیں، ان لیکچرز کو صرف لیکچر کی حد تک نہ سنا کریں، سامنے کتاب رکھ لیا کریں، فارسی متن جو آپ کے پاس آپ کی کتابوں میں موجود ہے اسے پڑھیں اور پھر لیکچر سنیں، یا لیکچر سننے کے دوران میں کتاب کھول کے پاس رکھیں اور کتاب کو لیکچر سے ٹیلی کرتے چلے جائیں۔ جی کیا ہے آگے؟ ان بگفتو و طائفہ، طائفہ کے بعد چھوٹی یہ ہے طائفہ ای، ہاں گول ہے کے بعد الف چھوٹی یہ نہیں ہے، و طائفہ ای ان بگفتو و طائفہ ای از ندمائے ملک با وی بشفاعت یار شدند۔ بس اس وزیر نے یہ کہا اور بادشاہ کے مصاحبین میں سے کچھ لوگ شفاعت یعنی سفارش کی غرض سے اس کے ہم نوا ہو گئے، سفارش کی غرض سے اس کے ہم نوا ہو گئے، اس کے ساتھی بن گئے، اس کا ساتھ دیا۔ وزیر نے دوسری طرز پہ یہ ترجمہ یوں کر لیں کہ اس نے یہ کہا اور بادشاہ کے ساتھیوں میں سے، السلام علیکم، اچھا جی، تو ہم پڑھ رہے ہیں ان بگفتو طائفائی از ندمائی ملک با وی بشفاعت یار شدند۔ اس وزیر نے یہ کہا اور بادشاہ کے مصاحبین میں سے ایک گروہ شفاعت کی غرض سے اس کے ساتھ ہو لیا، اس کا ساتھی بن گیا۔ اس میں ہے وزیر ان بگفتو، تو اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، بگفت بھی بہت آیا، ان بھی بہت زیادہ آیا۔ اچھا، و طائفائی، طائفہ کا لفظ بھی آ چکا ہے گروہ کے معنی میں، آپ یہاں اس کا ترجمہ کچھ لوگ بھی کر سکتے ہیں، طائفائی اور کچھ لوگ، ایک گروہ۔ اچھا، باوئی اس کے ساتھ، یار شدند اس کے ساتھ یار ہو گئے، اس کے ساتھ یار کا مطلب ساتھی، اس کے ساتھی ہو گئے۔ یہ بھی عجیب سی تعبیر ہے اگر آپ لفظوں کے پیچھے چلتے ہوئے ترجمہ کریں تو یہاں اس کا ساتھ دیا۔ بشفاعت یہ اصل میں ہے بغرض شفاعت، شفاعت کی غرض سے۔ تو یہ غرض کا لفظ، یہ بغرض کا لفظ فارسی سے آیا ہے اردو میں، تو کبھی بغرض پورا لفظ آتا ہے فارسی میں، کبھی غرض اڑ جاتا ہے، اس کی جگہ صرف بائے غرض، بائے غایت رہ جاتی ہے۔ ہاں، بغرض شفاعت یار شدند اس کے ساتھ ہو لیے، اس کے ہم نوا بن گئے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ یہ شدند جو ہے نا، یار شدن ساتھی ہونا، ہم نوا ہونا، تو یہ شدن سے شد ہے فعل ماضی، اور شدند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب۔ تا ملک از سر خون او دو گذشت، تاں کے بادشاہ، تا ملک اثر خون او درگذشت، دو گزشت نہیں ہے، یہ درگذشت ہے، یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے پہلی حکایت میں، اثر خون او درگذشت، بادشاہ نے اس کے خون، اس کی جان لینے سے درگزر کر لیا، اس کی جان لینے کا ارادہ چھوڑ دیا۔
اس کی جان بخشی کر دی. یہ اس کا ہماری اردو میں ہمارے محاورے کے مطابق، بلکہ فارسی سے ہی آیا ہے جان بخشی، جان بخشیدن، جان بخشی کرنا. بادشاہ نے اس کی جان بخشی کر دی. درگزشت گزر گیا، درگزر کر لیا. اثر خون او اس کے خون پر سے. یہ لفظی ترجمہ بات یا اس محاورے کو سمجھنے کے لیے. اثر خون او بھی لکھا ہوا ہے. نہیں سر. ہاں جی سر. اثر خون او، ہاں جی. ہاں اس لڑکے کا خون کرنے سے. یہ خون کردن ہے، اور خون کردن اصل میں جان لینے کے لیے کنایا ہے. جان لینے کے لیے یہ کنایا ہے، جان لینے، قتل کرنے کی طرف یہ کنایا ہے. اثر خون او درگزشت، اس کا خون کرنے، اس کی جان لینے سے درگزر کر لیا، اس کی جان لینے کا ارادہ چھوڑ دیا. پھر وہ گفت اور کہا بخشیدم اگرچہ مصلحت نہ دیدم. بخشیدم میں نے بخش دیا، اگرچہ مصلحت نہ دیدم میں نے مصلحت نہیں دیکھی. میں نے بخش دیا، معاف کر دیا، اگرچہ میں نے اس معاف کرنے میں مصلحت نہیں دیکھی، بھلائی نہیں دیکھی. آگے کیا ہے؟ بخشیدم دیدم یہ سب فعل ماضی ہیں. بخشیدن سے بخشیدم ماضی مطلق صیغہ متکلم واحد متکلم، اور اسی طرح دیدم دیدن سے فعل ماضی مطلق صیغہ واحد متکلم. آگے کیا ہے؟ آگے ربائی ہے. ربائی. دانی کچے گفت زال دانی کچ گفت زال با رستم گرد. دانی کچ گفت زال با رستم گرد. تجھے معلوم ہے، اب اس کو سوالیہ انداز میں پڑھیں تو ترجمہ بنے گا کیا تجھے معلوم ہے دانی کہ چے گفت زال با رستم گرد. زال نے رستم گرد پہلوان سے چے گفت کیا کہا. جی آگے. دشمن نتمن حقیرو بیچار شمرد. دشمن کو معمولی اور بے بس نہیں شمار کیا جا سکتا. دشمن کو حقیر اور بیچارہ شمار نہیں کیا جا سکتا. یہاں بعض یہ ترجمہ شاید دونوں کتابوں میں ہے، دشمن کو معمولی اور حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے. یہ چاہیے اس کا راست ترجمہ نہیں ہے، یعنی نتمن رسید پہنچا نہیں جا سکتا. نتمن گفت کہنا ممکن نہیں ہے. نتمن گفت کا ترجمہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ کہنا نہیں چاہیے. یہ دشمن کو معمولی اور بے بس شمار نہیں کیا جا سکتا. یہاں شمردن اصل میں ہے گننا، تو اسی سے آپ اردو میں لاتے ہیں نمبر شمار. تو شمردن شمار کرنا کبھی سمجھنا کے معنی میں آتا ہے، سمجھنا کے معنی. تو دشمن کو آپ یہاں شمار بھی کر سکتے ہیں کہ دشمن کو معمولی اور بے بس شمار نہیں کیا جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا. آگے کیا ہے؟ دیدیم بسی کے آب چشمہ. دیدیم بسی کے آب چشمہ. دوبارہ پڑھو یار، وزن گڑبڑ ہو رہا ہے. دیدیم بسی کے آب سر چشمہ. ہاں، دیدیم بسی کے آب سر چشمہ خرد. چن بیشتر آمد شتر. ہم نے بہت دیکھا کہ چھوٹے سے چشمہ کے آغاز میں جب وہ پھوٹتا ہے پانی تھوڑا ہوتا ہے. چن پرشد. دوبارہ پڑھو. چن بیشتر آمد شتر و بار ببر. چن بیشتر آمد شتر و بار ببر. چن بیشتر آمد شتر و بار ببرد. جب وہ زیادہ آ جاتا ہے تو اونٹ اور اس پر لدے سامان کو بھی، اونٹ اور اس پر لدے، یہ جو بار ہے یہ بوجھ کے معنی میں، اونٹ اور اس پر لدے بوجھ کو بھی بہا
لے گیا، بار ببرد لے گیا، یہ لے جاتا ہے ترجمہ نہیں. دوبارہ پڑھو، کیا ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ؟ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا چشمہ جب پھیلا تو اتنا بڑھ گیا کہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال اسباب کو بہا لے گیا. یہ ٹھیک ہے، یہ نا جب پھیلا، یہ پھیلے کا جانا وہ ترجمہ نہیں ہے. یہ جو پھیلا کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، بیشتر آمد ہے. جب وہ اور زیادہ ہو گیا، بیش آمد زیادہ آ گیا، بیشتر آمد اور زیادہ آ گیا، جب وہ چشمے میں اور زیادہ آ گیا تو شتر و بار اونٹ اور بوجھ کو ببرد لے گیا، بہا لے گیا. ابھی جو بہا لے گیا ہے یہ آپ نے اپنے پاس سے لفظ لانا ہے، بہا. اچھا، دیدم، دیدن سے فعل ماضی ہے، صیغہ جمع متکلم. آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے نا، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، آپ نے جب ان کی تخریج کرنی ہے، تخریج کا مطلب ہے کتاب میں سے نکال کے وہ اپنی فہرست میں لکھنا ہے، تو وہاں ہر صیغے کے آگے آپ ایک وضاحت لکھیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، واحد متکلم ہے، جمع متکلم ہے. اس طرح کی آپ وضاحت لکھیں گے. اور مصدر بھی اگر لکھ دیں اس کے ساتھ، وہ جس مصدر سے بنا ہے فعل ماضی، مطلق، قریب یا بعید، تو بڑی اچھی بات ہے. ورنہ وہ مصادر تو آپ نے ضرور لکھنے ہیں جو اپنی مصدری شان کے ساتھ آئے ہیں اس میں گلستان سعدی میں. اس میں آپ کے لیے رعایت یہ ہے کہ آپ صرف وہ لفظ لکھیں جن کی علامت بھی ان کے ساتھ ہے. مصدر کی علامت نون، ورنہ مصدر کی ایک علامت نون ہے اور مصدر کی ایک علامت چھوٹی یہ بھی ہے. جب آپ نے شروع میں پہلی آیت میں پڑھا نومیدی بیچارہ دراں حالت نومیدی، یہ جو نومیدی ہے یہ بھی مصدر ہے. اس میں یا مصدری ہے، وہ جو چھوٹی یہ ہے وہ یا مصدری ہے. مصدر کی ہی ایک قسم حاصل مصدر بھی ہے. تو آپ کو حاصل مصدر اور ایسے الفاظ جن میں مصدر کا معنی دیتی ہے یا مصدری، اور وہ یا کسی مصدر، کسی اسم کے بعد لاحق ہو کے اسے مصدر بناتی ہے، وہ مصدر آپ بے شک نہ لکھیں، وہ کام پھر کسی وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں. ابھی سر دستہ لوگ وہ مصادر لکھیں گے جن میں نشانی نون ہے، مثلا دیدن، اسی طرح شنیدن، بخشیدن آپ نے سمجھے ہیں، یا کردن، اسی طرح توانستن جیسے مصادر. چلیں آگے پڑھ رہے تھے ہم. ہاں، اس میں بسی بہت کے معنی میں، یہ بسی، بسا، بسیار اور بس جیسے الفاظ ملتے جلتے ہیں. دیدیم بسی، ہم نے بہت دیکھا. دیدیم بسی کے آب سر چشمہ خرد، کہ چھوٹے چشمہ کا پانی جو آغاز میں بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب یہ جو آغاز میں بہت تھوڑا ہوتا ہے یہ بات اپنی طرف سے کریں گے، یہ بریکٹوں میں جائے گا. چن بیشتر آمد، جب چشمے کی جگہ میں اور زیادہ آ جاتا ہے. تو شتر و بار ببر، اور زیادہ آ گیا، کیونکہ آمد ہے فعل ماضی کا صیغہ. جب اور زیادہ آ گیا، جب اور زیادہ آ جائے، جب اور زیادہ آ جائے تو اونٹ اور اس کے بوجھ کو بہا لے جائے گا. یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ چن کا یہاں قرینہ شرطیہ ہے. چن کا یہاں قرینہ شرطیہ ہے، اور شرطیہ حروف دیکھیں اگر ہے تو اس کے بعد بھی اگر فعل ماضی آ جائے تو وہ ترجمہ فعل ماضی میں نہیں جائے گا. چلے تو یہاں چن اس کا قرینہ جو کہ شرطیہ ہے، لہذا یہاں آپ ترجمہ مستقبل میں بھی لے جا سکتے ہیں، فعل حال میں بھی کر سکتے ہیں. آگے چلیں.